تصور کریں کہ کوئی دفتر سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پارکنگ میں کھڑی اس کی گاڑی کو نا کسی نے بہت زوردار ٹکر ماری ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہے۔ ہاں نا، بمپر ٹوٹ چکا ہے، ہیڈ لائٹ غائب ہے، اور مطلب نقصان خاصا بڑا ہو گیا ہے۔ تو اب ایک عام یا فطری رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ غصہ، پریشانی، یا کم از کم یہ سوچ کہ بھئی اب اس مرمت کا خرچہ کہاں سے آئے گا، ہے نا؟ ہاں بالکل فطری بات ہے کہ انسان پریشانی ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر اس بندے کے ذہن میں آنے والا پہلا خیال یہ ہو کہ شکر ہے آج صبح ایک کلائنٹ مجھے رشوت دے گیا تھا، ورنہ آج تو میں برباد ہو جاتا۔ کیا بات ہے! ہاں، مطلب یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ سارا غصہ اور پریشانی نا ایک انتہائی بھیانک قسم کے تشکر میں بدل جاتی ہے۔ صحیح، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی ذہن کتنا پیچیدہ ہے۔ یہ محض کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، مطلب یہ ان رویوں کا عکاس ہے جو ہمارے ارد گرد نہ خاموشی سے پنپ رہے ہیں۔ بالکل۔ جب انسان کا ضمیر کسی غلط کام پر ملامت کرنے کے بجائے اسی غلط کام کو ایک نعمت یا انعام سمجھنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندرونی اخلاقی نظام میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ تو آج کی ہماری اس تفصیلی نشست کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم جس مواد کی گہرائی میں جا رہے ہیں اس کی بنیاد ایک بڑی ہی فکر انگیز اور کسی حد تک بے چین کر دینے والی تحریر پر ہے، جس کا عنوان ہے رشوت لینے پر خوشی۔ ہاں، یہ واقعی بے چین کر دینے والا عنوان ہے نا؟ اس گفتگو کا مقصد محض کسی سماجی برائی کا رونا نہیں ہے، بلکہ ہم اس نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس طرح اپنے ہی ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بالکل۔ مطلب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ناجائز کمائی کو ضرورت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب کوئی ایمانداری پر ڈٹے رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ارد گرد کا نظام کس طرح اسے زبردستی اس دلدل میں کھینچتا ہے۔ یہ جو بات ابھی کی گئی نا کہ انسان اپنے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے، نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی کشمکش سے بچنے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو ڈسوننس۔ ہاں، مطلب انسانی دماغ کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہے یا وہ کہانی کا ویلن ہے۔ دماغ کو سکون کے لیے نا ایک جواز چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ اخلاقی گراوٹ کو بڑی خوبصورتی سے مجبوری، بقا یا خاندانی ذمہ داری کے خلاف میں لپیٹ دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو مسلسل ایک جھوٹی کہانی سنائے اور پھر اسی کہانی پر ایمان لے آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں باقاعدہ ایسی مثالیں دی گئی ہیں جہاں لوگ رشوت اور کالے دھن کو اللہ کی عطا قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ پڑھ کر تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ ذہنیت ہی بدل جاتی ہے نا۔ ایک مثال اس میں بڑی دل خراش ہے۔ ایک بندے کا بچہ بیمار ہے، وہ گھر جاتا ہے، بچے کے علاج کا اتنا بھاری خرچہ سامنے آتا ہے اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر آج فلاں شخص اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت نہ دے کر جاتا تو اس مہنگے علاج کے پیسے کہاں سے آتے، اور وہ باقاعدہ کہتا ہے شکریہ رشوت۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مثال دراصل اس پورے نفسیاتی میکانزم کو بے نقاب کرتی ہے۔ دیکھیں، جب ناجائز رقم کو براہ راست کسی معصوم کی جان بچانے یا کسی شدید مجبوری کے ساتھ جوڑ دیا جائے نا، تو ذہن فوراً اسے ایک نیکی کا درجہ دے دیتا ہے۔ وہ بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس نے قانون توڑا ہے یا کسی کا حق مارا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے بچے کے لیے ایک مسیحا کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح گاڑی کے حادثے والی مثال بھی، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، وہ بالکل اسی پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہاں بھی نقصان کی بھرپائی کے لیے رشوت کو ایک غیبی آمدان سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن رکیے ذرا، یہاں مجھے ایک شدید اختلاف ہے۔ جی فرمائیں۔ کیا ہم واقعی اسے صرف ایک بقا کا طریقہ یا مجبوری کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مہنگائی اور معاشی دباؤ تو معاشرے کے ہر فرد پر ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر ایک شخص اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے کرپشن کر رہا ہے تو اسی ہسپتال کے قطار میں وہ ایماندار شخص بھی تو کھڑا ہے جس کے پاس رشوت کے پیسے نہیں ہیں، لیکن بچہ تو اس کا بھی بیمار ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو کیا یہ مجبوری کا نام دے کر اپنی لالچ کو چھپانے کی ایک شعوری کوشش نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے۔ درحقیقت جب اس رویے کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجبوری سے زیادہ استحقاق یا انٹائٹلمنٹ کا مسئلہ ہے۔ استحقاق؟ یعنی وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل۔
جب کوئی معاشرہ مجموعی طور پر کرپشن کو قبول کرنے لگتا ہے تو لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. وہ اسے مجبوری کا نام ضرور دیتے ہیں لیکن اندرونی خانہ نا وہ اس آسان راستے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کی لکیر مٹ جاتی ہے نا تو انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حد تک گر چکا ہے. واقعی. اور میرے خیال میں کہانی کا اصل رخ تب واضح ہوتا ہے جب کوئی اس بہاؤ کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک معمول بن چکا ہے. معمول بن چکا ہے. لیکن اسی مواد میں ایک اور کردار کی کہانی بھی ہے جو پوری صورتحال کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے. جی، وہ ایماندار افسر کی کہانی ہے. ہاں، یہ ایک ایسے سرکاری افسر یعنی ایک بابو کی کہانی ہے جو پوری ایمانداری سے کام کرتا ہے اور اس نے رشوت کو اپنے اوپر مکمل حرام کیا ہوا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک سچا امتحان شروع ہوتا ہے. ایک کرپٹ نظام میں ایماندار رہنا کسی بند کمرے میں عبادت کرنے جیسا نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ تو ایک میدان جنگ ہے. انسان کو ہر روز ہر لمحے ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کی میرا مطلب ہے جو ایمانداری کو ایک بیوقوفی یا رکاوٹ سمجھتے ہیں. ہاں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. اس کہانی میں اس افسر کا ماتحت کلرک اس نظام کی بہترین نمائندگی کرتا ہے. وہ بار بار افسر کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب کام تو قانون کے دائرے میں ہی ہو رہا ہے. سائل خوش ہو کر پیسے دے رہا ہے تو رکھ لیں، کم از کم گاڑی میں تیل ہی ڈلوا لینا. ہاں، یہ جو کلرک کا کردار ہے اور اس کا یہ مخصوص جملہ کہ کم از کم گاڑی میں تیل ہی ڈلوا لینا، یہ مجھے اس پورے منظرنامے کا سب سے خطرناک حصہ لگتا ہے. خطرناک کیسے؟ اگر غور کیا جائے تو برائی کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آؤ میرے ساتھ مل کر کسی کا خون بہائیں یا کوئی بہت بڑا ڈاکہ ڈالیں. وہ ہمیشہ ایک سہولت کے روپ میں آتی ہے. بالکل صحیح کہا. کلرک دراصل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رشوت خور بن جائیں، وہ محض روزمرہ کی ایک چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرنے کا شارٹ کٹ دکھا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی گہرا مشاہدہ ہے. اسے نفسیات میں برائی کا عام اور معمولی لگنا کہا جاتا ہے. اچھا. کلرک جانتا ہے کہ اگر وہ افسر کو براہ راست کوئی غیر قانونی کام کرنے کو کہے گا تو افسر کا ضمیر فوراً جاگ جائے گا. اس لیے وہ ضمیر کو سلانے کے لیے نا صرف پیٹرول کے پیسوں کی دلیل لاتا ہے. ہاں، تاکہ وہ چیز چھوٹی لگے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کلرک کو افسر کی ایمانداری سے مسئلہ کیوں ہے، کیونکہ ایک کرپٹ ماحول میں ایک ایماندار شخص کی موجودگی باقی سب لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے. بالکل، جس میں انہیں اپنی بدصورتی نظر آتی ہے. بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ افسر بھی ان جیسا ہو جائے تاکہ ان کا اپنا احساس جرم کم ہو سکے. اور اسی لیے جب افسر سختی سے منع کر دیتا ہے تو کلرک باز نہیں آتا. وہ خاموشی سے وہ پیسے افسر کے بریف کیس میں رکھتا ہے اور بریف کیس گاڑی میں رکھوا دیتا ہے. زبردستی پھنسانے والی بات ہے. ہاں نا. راستے میں وہ فون کر کے افسر کو اس رقم کی موجودگی کا بتاتا ہے. افسر ظاہر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے. لیکن ذرا اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھیں. جی. نظام کس طرح ایک بند گلی میں دھکیلتا ہے. افسر نے شعوری طور پر انکار کیا تھا، لیکن اب وہ رقم اس کی گاڑی میں اس کے بریف کیس میں موجود ہے. وہ تنہا سفر کر رہا ہے اور امتحان اب اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں بیرونی دباؤ اندرونی کشمکش میں بدل جاتا ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو اس کا اصل امتحان تبھی ہوتا ہے. واقعی. افسر غصے میں ضرور تھا، لیکن سفر کے دوران اسے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول کم ہے اور ڈلوانے کی ضرورت ہے. جب وہ جیب چیک کرتا ہے تو پیسے کم نکلتے ہیں. اوہ، یہ تو بالکل پھنس جانے والی بات ہے. ہاں. اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف ضرورت ہے اور دوسری طرف بریف کیس میں وہ رقم موجود ہے جسے وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. اور یہاں انسان کا وہ دماغی کرتب دوبارہ حرکت میں آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. بالکل. مطلب افسر یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ پیسے غبن کر لوں گا یا رشوت کے طور پر ہضم کر لوں گا. وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی معصوم سی دلیل دیتا ہے. وہ کیا دلیل دیتا ہے بھلا؟ وہ سوچتا ہے کہ میں صرف پیٹرول کے لیے ادھار لے رہا ہوں، صبح جا کر کلرک کو اپنی جیب سے واپس کر دوں گا. ہاں، یہ ادھار والی دلیل بہت عام ہے. بالکل. لیکن جیسے ہی وہ اس ارادے کے ساتھ گاڑی کو پیٹرول پمپ کی طرف موڑتا ہے، کہانی ایک انتہائی حیران کن اور ڈرامائی موڑ لیتی ہے. گاڑی اچانک بند ہو جاتی ہے. اچانک؟ ہاں. پتہ چلتا ہے کہ ریڈیٹر لیک ہو گیا تھا، انجن حد سے زیادہ گرم ہوا اور مکمل طور پر سیز ہو گیا. اور اس سے بھی زیادہ قابل غور بات وہ تخمینہ ہے جو میکینک لگاتا ہے. وہ کیا تھا؟ جب میکینک انجن کی مرمت کا خرچہ بتاتا ہے تو وہ رقم بریف کیس میں موجود اس رشوت کی رقم سے بھی
کچھ زیادہ ہی نکلتی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، یہ نقطہ اس پوری کہانی کی جان ہے۔ یہ محض ایک میکینکی خرابی نہیں رہی، بلکہ یہ انسان کے اس لمحہ بھر کے ارادے کی ایک مادی شکل بن کر سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ذرا رک کر ایک سوال اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جی ضرور۔ کیا ہم اسے کچھ زیادہ ہی مافوق الفطرت یا سپرسٹیشن کا رنگ نہیں دے رہے؟ مطلب ایک بندے نے صرف ارادہ کیا، ابھی تو اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے بھی نہیں تھے اور اس کا ریڈیٹر پھٹ گیا۔ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ کیا کائنات کا نظام واقعی اتنا حساس ہے کہ ایک برا خیال آیا اور ادھر سے فوری سزا مل گئی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا جسے کہانی کو تھوڑا اثر انگیز بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو؟ یہ سوال اٹھانا بالکل جائز ہے۔ اگر ہم اسے صرف ایک مادی واقعے کے طور پر دیکھیں تو یہ واقعی ایک اتفاق معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہی نا۔ لیکن یہ تحریر اس واقعے کو ایک استعارے اور ایک گہری اخلاقی تنبیہ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اگر نفسیاتی زاویے سے بھی دیکھا جائے نا، تو جب انسان کسی شدید اخلاقی الجھن یا احساس جرم کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دھیان بھٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ریڈیٹر کی گیج کافی دیر سے گرمی کا اشارہ دے رہی ہو، لیکن افسر کی پوری توجہ اس کشمکش پر تھی کہ وہ بریف کیس سے پیسے نکالیں یا نہیں۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ تاہم اس واقعے کا اصل وزن اس بات میں نہیں ہے کہ کائنات نے فوراً سزا دی یا نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس ایماندار افسر نے اسے کیسے محسوس کیا۔ اس کا ضمیر اتنا بیدار تھا کہ اس نے اس اتفاق کو اپنے ارادے کی خرابی سے جوڑ لیا۔ یہ نکتہ بہت زبردست ہے۔ یعنی حقیقت جو بھی ہو، انسان کا اپنا اخلاقی قطب نما یا مورل کمپاس اسے کیا بتا رہا ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ وہ افسر اندھا نہیں تھا، وہ اسے محض بیڈ لک یا بری قسمت کہہ کر نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن اس نے فوراً اس خرابی کو اپنی نیت کی خرابی کا نتیجہ سمجھا، اور اس کا اگلا قدم اس کہانی کا سب سے طاقتور اور سبق آموز حصہ ہے۔ بالکل، اور اس کا رد عمل کوئی عام رد عمل نہیں تھا۔ وہ اگلی صبح کا انتظار نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی وقت اپنے بینک اکاؤنٹ سے اتنی ہی رقم جتنی بریف کیس میں رکھی تھی آن لائن اس کلرک کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے۔ واہ! وہ اسے اس سخت لہجے میں تاکید کرتا ہے کہ جس شخص سے یہ پیسے لیے گئے ہیں اسے فوراً واپس کیے جائیں، ورنہ اس کی شامت آ جائے گی۔ وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس ارادے کو، اس لالچ کے بیج کو اسی لمحے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ عمل مجھے ایک ایسی تشبیہ کی یاد دلاتا ہے کہ جیسے کسی نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز منہ میں رکھ لی ہو اور خون میں زہر شامل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے فوراً تھوک دے۔ بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ زہر اپنا اثر دکھائے، اور اس فوری ازالے کا جو نتیجہ تحریر میں بتایا گیا ہے وہ بھی کمال ہے۔ وہ مکینک والا حصہ؟ ہاں، جب افسر کا اپنا جاننے والا مکینک پہنچتا ہے اور گاڑی کا دوبارہ معائنہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی عین اس وقت روک لی گئی تھی جب انجن مکمل تباہ ہونے کے بالکل قریب تھا۔ ذرا سی کوشش سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایک بہت بڑے، مطلب لاکھوں کے نقصان سے بال بال بچ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس واقعے کا حتمی پیغام ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگر وہ افسر وہیں کھڑا رہتا اور سوچتا کہ اب تو انجن سیز ہو ہی گیا ہے، نقصان ہو چکا ہے، تو چلو اب بریف کیس والے پیسے ہی استعمال کر لیتا ہوں، تو وہ اس دلدل میں مکمل طور پر غرق ہو جاتا۔ بالکل، وہیں سے اس کی گراوٹ شروع ہو جاتی۔ لیکن اس کے بروقت فیصلے نے نہ صرف اس کا ضمیر بچا لیا بلکہ اس کا مادی نقصان بھی بچا لیا۔ اس سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ غلط طریقے، جال سازی یا کسی کا حق مار کر حاصل کی گئی کوئی بھی چیز کبھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کا انجام ہمیشہ خسارے کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا اصول ہے جسے اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے نا تو یہ صرف کسی سرکاری دفتر یا رشوت تک محدود نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں انسان کو بے شمار ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں شارٹ کٹ لینا، کسی کو دھوکہ دے کر چند روپے زیادہ کما لینا یا کسی قاعدے کو توڑ کر اپنا کام نکلوا لینا بہت پرکشش لگتا ہے۔ وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نظام کو مات دے دی ہے۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں وہ اس عارضی فائدے کے بدلے اپنا ذہنی سکون،
اپنا کردار اور اپنا اندرونی اطمینان داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے۔ اور نفسیاتی طور پر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ انسان جو اندر سے مطمئن نہیں ہوتا نا، جو مسلسل یہ ڈر لے کر جیتا ہے کہ اس کا کوئی غلط کام پکڑا جائے گا، وہ کبھی اپنی زندگی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ ایک خوف میں رہتا ہے۔ ناجائز کمائی یا دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی چیزوں میں وہ برکت یا اطمینان نہیں ہوتا جو ایمانداری کی تھوڑی کمائی میں ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن آخرکار وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال کا شکار ہو جاتا ہے۔ واقعی اس افسر کی کہانی ایک بہت روشن مثال ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہونا اور اس سے تسلیم کر کے فوراً واپسی کا راستہ اختیار کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک انتہائی غیر معمولی طاقت ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کی کہانیاں گھڑنے کی صلاحیت لامحدود ہے۔ بے شک۔ ہم جس طرح خود کو تسلیاں دیتے ہیں، جس طرح مجبوریوں کا رونا رو کر اخلاقی اصولوں کو روندتے ہیں، وہ کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ضمیر کی آواز کو اگر وقت پر سن لیا جائے نا تو بڑے سے بڑے نقصان اور گراوٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہی اس پورے جائزے کا سب سے اہم پہلو ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی اس آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی کام کرتے ہوئے اندر سے کھٹک محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کھٹک کو دبانے کے لیے دلائل تراشنے کے بجائے اس کی جڑ کو پکڑنا اور اسے وہیں ختم کر دینا ہی اصل دانش مندی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کے اس موضوع کے اختتام پر ایک ایسی سوچ ذہن میں ابھرتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس ساری گفتگو کی بنیاد سے جڑی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص کے ارادے میں لمحہ بھر کی کھوٹ، صرف ایک خیالی سمجھوتا، اس کے دن کا رخ بدل دیتا ہے اور اسے ایک بڑے حادثے کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، وہ چھوٹی بڑی پریشانیاں، وہ اچانک ہونے والے نقصانات یا حادثات جنہیں عموماً بری قسمت یا محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جی، کیا واقعی وہ صرف بری قسمت کے کھاتے میں ڈالنے کے لائق ہوتے ہیں؟ یا پھر ان میں سے بہت کچھ ان چھوٹے چھوٹے خاموش اور نظر انداز کیے گئے اخلاقی سمجھوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو دن بھر میں شعوری یا لاشعوری طور پر کیے جاتے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔